تنقید، ادبی سماجیات اور اردو کے تخلیق کار، تنقید اور جدید تنقیدی نظریات۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن، لاہور۔ جوش ملیح آبادی اور ادبی سماجیات۔ جوش ملیح آبادی کی زندگی میں ان کا نشاط و کیف حاصل کرنے اور غم روزگار کو ٹھکانے لگانے کا وسیلہ، اور ان کے چند ذاتی نظریات جو ان کے تخلیقی عمل کا بھی حصہ نظر آتے ہیں۔ جوش کی شاعری اور ان کی خود نوشت سوانح کے تناظر میں جگر مراد آبادی کی شراب معذرت تھی، مگر جوش ملیح آبادی کی شراب نوشی ایک مثبت قدر تھی، زندگی کے نشاط و کیف حاصل کرنے اور غم روزگار کو ٹھکانے لگانے کا وسیلہ بھی وہ اسی کو سمجھتے تھے۔ غم کا پہلو کسی قدر ان کے یہاں بھی تھا، مگر اس پر فتح پا کر قہقہا لگانے کا انداز غالب تھا۔ پھر اس میں نوشی میں ضبط و اختیار کا عنصر بھی شامل تھا، اتنا اور ایسا کہ اس پر ضابطہ حیات کا شبہ ہوتا ہے۔ جب تک سورج آسمان سے رخصت نہیں ہوتا، اس وقت تک جوش ملیح آبادی کی میں نوشی شروع نہیں ہو سکتی۔ سورج کی روشنی اور دن کا وقت ان کے نزدیک حرکت و عمل کے لیے وقف ہے، اور جب سورج رخصت ہو جائے اور افق پر رات کی سیاہی طاری ہو، تبھی آرام اور سکون کے ساتھ جوش ملیح آبادی خوش ہونے اور رنگ رلیاں منانے کے موقع کو غنیمت جانتے ہیں۔ یہی نہیں، دوسرے دن الصباح ہی سے یہ دور پھر شروع ہو جاتا ہے، اور خوش ہونے اور رنگ رلیاں منانے کے وقت بھی صرف مقررہ اور محدود حد تک شراب نوشی کی اجازت ہے۔ خود جوش ملیح آبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ 6-7 پیگ مغربی شراب کے، اور وہ بھی اچھے دوستوں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، کچھ ہنسی، کچھ دل لگی، کچھ لطیفے، قہقہے، کچھ شیرخوانی، کچھ موسیقی وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جوش صاحب نے شراب نوشی کو بھی ایک ریچول بنا دیا اور شراب نوشی کو تقدیس بخشی، ایسی تقدیس جو اسے کم سے کم حافظ و خیام کے بعد مشرق میں کبھی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جوش قبیلہ رندان جہاں قرار پائے اور شراب نوشی اس نئے مشرب کا آئین ٹھہرا۔ پھر جب ترقی پسند تحریک کے تصورات کو جوش کی سرپرستی حاصل ہو گئی تو یہ روش چل نکلی، مگر جوش کے طرز زندگی اور طرز فکر میں مرکزی حیثیت شراب ہی کو حاصل نہ تھی، بلکہ روایت شکنی اور انوکھے پن کی اور بھی کئی زاویے تھے، اور ان سبھی زاویوں کے پیش نظر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جوش ملیح آبادی کا طرز زندگی اور اس دور کے اکثر شاعروں کے لیے مثالی بن گیا تھا۔ پہلی بات تھی جوش ملیح آبادی کا برطانوی حکومت کے لیے مقاومت کا جذبہ، آزادی کی طلب، حب وطن کا ولولہ۔ گو وطن دوستی جوش ملیح آبادی کے لیے جزو زندگی تھی، مگر محدود معنوں میں وطن پرستی یا نیشنلزم کے تصور کو کبھی جوش نے قبول نہیں کیا۔ حضرت موہانی نے آزادی کی خاطر بہت کچھ جھیلا اور بھوگتا، مگر اسے کبھی شیر نہیں بننے دیا،
اور جیل میں رہ کر آزادی وطن کی خاطر سختیاں جھیلتے ہوئے بھی کبھی اپنی شاعری کو حب وطن یا وطن دوستی کے لیے یا انقلابی حیثیت کے لیے وقف نہیں کیا، مگر جوش اس کے برخلاف انگریزوں کی غلامی کے خلاف خوب گرجے اور برسے۔ ان کا جی ہندو مسلم اتحاد کے لیے بھی بہت تڑپا، ہندوؤں اور مسلمانوں کی تنگ دلی اور توہم پرستی پر بھی وہ بہت کڑھے۔ حد یہ ہے کہ خدا کے وجود تک کو چیلنج کیا اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے عقیدے کے برخلاف اس سے بہت شوخیاں بھی کی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے سامنے ہمیشہ سرنڈر کیا۔ مگر ایسے سبھی تضادات کے باوجود جوش ملیح آبادی کا تنتنا، ان کی بلند آہنگی اور ان کا باغیانہ ولولہ اردو شاعری کے لیے ایک نیا آہنگ فراہم کر گیا۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری میں ہمیں وہ فیچرز، وہ خد و خال دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آج ہم چاہیں تو پوسٹ کلونیل تھیریز کی روشنی میں جوش ملیح آبادی کے کلام کا جائزہ اثر میں لے سکتے ہیں۔ جوش ملیح آبادی ایک ایسے شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، یا ان کی شاعری کا یہ پہلو یا ان کی شاعری کی یہ جہت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو غیر منقسم ہندوستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس انداز کا تخلیق کار ثابت نہیں کیا کہ جو انگریز سرکار، برٹش حکومت، برٹش امپیریلزم کے آگے سر تسلیم خم کرتا۔ جوش ملیح آبادی کے یہاں ہمیں وہ عناصر دیکھنے کو نہیں ملتے کہ وہ نو آبادیاتی دور میں، کولونیل پیریڈ میں انگریزوں کے آگے سرنڈر کرنے کی تبلیغ کرتے ہوں۔ وہ نہ تو اپنی زبان کو لے کر احساس کمتری کا شکار نظر آتے ہیں، نہ اپنی روایات کو لے کر احساس کمتری کا شکار نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ برٹش امپیریلزم کے خلاف بھرپور انداز سے اپنی نظموں میں اظہار کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اظہار کا انداز یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک حب وطن کا جذبہ رکھنے والے، مقامی صورتحال سے محبت کرنے والے تخلیق کار ہیں، اور ان کے تخلیقی عمل میں ایسے تمام عناصر دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا تعلق پوسٹ کلونیل تھنکنگ سے ہے، مابعد نو آبادیاتی تھیری سے ہے۔ جس طرح سے امپیریل پارٹس یا کولونسٹ کا تعلق یورپین ممالک سے تھا، اور ہم جب لاطینی امریکی ممالک کو دیکھتے ہیں تو وہاں یورپین ممالک نے قبضے کیے، جب ہم افریقی ممالک کو دیکھتے ہیں تو افریقی ممالک پر کولونیل پیریڈ میں یورپین اقوام نے قبضے کیے، جب ہم سب کانٹیننٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یورپین اقوام نے، یورپین ممالک نے سب کانٹیننٹ پر بھی قبضہ کیا۔ سب کانٹیننٹ کا کچھ حصہ پرتگیز اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے، اور سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے حصے پر برٹش راج تھا، برطانوی راج تھا۔ تو جوش ملیح آبادی کے یہاں ہمیں وہ ایلیمنٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو اکبر الہ آبادی کے یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اکبر الہ آبادی کی شاعری میں بھی کولونسٹ کے خلاف اور کولونائزڈ کے حق میں آواز بلند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ اپنی زبان کو لے کر احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. وہ اندھی تقلید کہ انگریز کی اندھی تقلید کی جائے وہ اس صورتحال کے بھی حق میں نہیں ہے. تو یہ عناصر ہمیں جوش ملیح آبادی کی شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. جب ہم جوش ملیح آبادی کو ادبی سماجیات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی کے مختلف پہلو، ان کی زندگی کی مختلف جہات کا پتہ چلتا ہے. جوش ملیح آبادی ایک طرف تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. ان کی شاعری میں، ان کی نثر میں ایک طرح سے ہمیں یہ صورتحال بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے یہاں فکری طور پر تضادات کا ایک عمل دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن جوش ملیح آبادی کا تنتنا، ان کی بلند آہنگی اور ان کا باغیانہ ولولہ اردو شاعری کے لیے ایک نیا آہنگ فراہم کر گیا. اس طرز خیال میں فکر و فلسفہ کا وہ وزن و وقار تو نہ تھا جسے اقبال اپنا چکے تھے، علامہ اقبال اپنا چکے تھے، لیکن اس میں معاصر انقلابی تحریکوں کے ساتھ ہم نوائی اور درد مندی کا شدید احساس تھا. اور یہ احساس بھی محض اجتماعی نوعیت کا نہ تھا بلکہ بڑی حد تک ذاتی، جذباتی اور مراجی کیفیت کا حامل تھا. ورنہ وہ بھگت سنگھ کے پھانسی پانے پر یہ 4 مصرے نہ کہتے: نوجوانوں خون جینے کے لیے تھوڑا سا خون، نوجوانوں خون جینے کے لیے تھوڑا سا خون، خون کی پیاسی ہے مدت سے وطن کی سرزمین. اب اگر پوچھے کوئی تم سے کہ ہے جانے عزیز، یک زباں ہو کر پکار اٹھو نہیں، ہرگز نہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب گاندھی اور مسلم لیگ پوری قوت اور پوری قومی تحریک کے طور پر کام کر رہی تھی. بھگت سنگھ کے پھانسی پانے پر تمام لوگ کم و بیش خاموش تھے. خاص طور سے کانگریس کے لوگ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ گاندھی بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن جوش ملیح آبادی نے اپنے تخلیقی عمل کے ذریعے بھگت سنگھ کی پھانسی کے عمل کے خلاف آوازیں احتجاج بلند کی، صدائے احتجاج بلند کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کولونیل پاور کو، برٹش راج کو ناپسند کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کے غیر منقسم ہندوستان کے برے صغیر کے ایک آزاد فرد کے طور پر جینا چاہتے تھے. وہ اپنی زبان کو لے کر، اپنی ثقافت کو لے کر، اپنے سماجی زندگی کے تمام معاملات کو لے کر انگریز کے مقلد بننا پسند نہیں کرتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز پوری طرح طاقت میں تھا. بہرحال جوش ملیح آبادی کا یہ جذبہ قوم پرستی دراصل بائرن کے اس آزادی پسند جذبے ہی کی طرح تھا جس کی بنا پر بھی اس نے یونان کے قوم پرستوں کی جد و جہد کی حمایت کی تھی. یہ اور بات ہے کہ یہی جذبہ، یہی جوش ملیح آبادی کو ترقی پسند فکر کی کگار تک لے آیا. دوسری بات یہ تھی کہ جوش کے نزدیک
بنیادی قدر کی حیثیت رکھتا تھا یہ ترقی پسند انداز. وہ دنیا کو اپنے طور پر برتتے اور اپنے طور پر نتیجے نکالنے کی روایت ان کے یہاں دیکھنے کو ملتی ہے. سرگزشت کے مصنف ذوالفقار بخاری نے اپنی کتاب سرگزشت میں ایک شعر درج کیا ہے جس سے جوش ملیح آبادی کے طرز فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مجھے گناہوں کے تجربے سے نکالنی ہیں ہزار باتیں. مجھے گناہوں کے تجربے سے نکالنی ہیں ہزار باتیں. ابھی سے روزے شمار کیسا, ابھی تو ہیں بے شمار باتیں. مجھے گناہوں کے تجربے سے نکالنی ہیں ہزار باتیں. ابھی سے روزے شمار کیسا, ابھی تو ہیں بے شمار باتیں. اور اس راہ میں انفرادی خواہش اور اس کے بے محابہ اور بے روک ٹوک تکمیل کی جو صورتحال ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اسی میں عشق بھی ہے جو یہاں دونوں دلوں کی خاموش لگن سے زیادہ عاشق کی خواہش تکمیل کا پرخروش سمندر ہے جو راستے کی رکاوٹوں کو ٹھکراتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور اس سیلاب آرزو میں خود محبوب کا پرتو بھی کم و بیش اس کھلونے کی طرح سامنے آتا ہے جسے تراشیدم پرشیدم شکستم کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جوش ملیح آبادی کے ہاں عاشقانہ کیفیات کی کمی ہو, لیکن یہ سب کیفیات اس کے اپنے یا اپنی ذات کی ہیں اور اس میں سپردگی سے زیادہ فتح مندی کو دخل ہے. فتح مندی کو دخل ہے. یہ ضرور ہے کہ کہیں کہیں یہ تڑپاتی بھی ہیں, لیکن اس تڑپ میں بھی جوش کی اپنی شخصیت ہی کا پرتو غالب ہوتا ہے. جوش ہی نے کہا تھا, سینے پہ پڑا سر کے جھکانے سے جو سایہ, سینے پہ پڑا سر کے جھکانے سے جو سایہ, اس سایہ شبگون نے میری نیند اڑا دی. جوش کی شخصیت کے خروش نے اپنے لیے ایک نیا اسلوب حیات وضع کیا تھا اور اس کے 4 بنیادی نکات یا 5 بنیادی نکات تھے, لیکن ان نکات نے بہرحال ان کے معاصرین بھی کو نہیں, ان کے بعد آنے والے نوجوان شاعروں کی پوری نسل کو متاثر کیا. شراب نوشی جوش ملیح آبادی نے بھی کی اور اس قدر دھوم دھام سے کی کہ شاعری کا ایک بڑا حصہ اس کی نظر کر دیا. اگر اردو شاعری میں خمریات کا کوئی مجموعہ مرتب ہو تو غالب اور ریاض خیر آبادی کے بعد جوش ملیح آبادی کی شاعری کا بڑا حصہ شامل کیا جائے گا. یہ محض شراب کی قصیدہ خوانی ہی نہیں تھی بلکہ اس کے مزاج اور مزے کا بڑا عارفانہ بیان تھا جو محض ریاض خیر آبادی کی طرح روایت پر مبنی نہیں بلکہ ذاتی اور صفاتی تجربوں پر مبنی تھا. دراصل جوش ملیح آبادی کی شراب نوشی ان کے پیش رو شاعروں سے بالکل مختلف تھی. غالب کی بادہ نوشی مسلمہ ہے مگر شراب نوشی کی حمایت یا اس کے دفاع میں ان کے خطوط میں کسی قسم کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. اس کے برخلاف یعنی غالب کے برخلاف جوش ملیح آبادی کی نثر و نظم میں باقاعدگی سے اس کا نہ صرف دفاع بلکہ اس پر فخر کا اظہار ہے. حد یہ ہے کہ ہر جام کے بعد سرشاری اور مخموری کی کیفیات کا بیان تفصیل سے ملتا ہے اور نوے جام کے بعد یہ اعلان بھی ہے زمیں کیا آسماں کو پست کر دوں, زمیں کیا
آسماں کو پست کر دوں، خود ہی کیا خود خدا کو مست کر دوں۔ شراب پینا یا نہ پینا اتنا اہم نہیں جتنا شراب کے پیچھے شرعی پابندیوں سے بغاوت اہم ہے۔ جوش ملیح آبادی اگرچہ شراب بھی بڑے ضابطے سے پیتے تھے اور اسے ایک قسم کی شریعت اور کیفیت کی سی شکل دیتے تھے جس کا اظہار انہوں نے اپنی سوانح خود نوشت سوانح حیات یادوں کی برات میں کیا ہے، لیکن شراب کی حیثیت اخلاق کے عام تصور سے بغاوت کی تھی اور اس کے ساتھ دوسرے لوازم اور متعلقات بھی تھے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی صنف نازک سے ان کے تعلق کی نوعیت۔ جوش ملیح آبادی نے اپنی سوانح حیات میں اپنے دو ابتدائی معاشقوں کا ذکر کیا ہے جن میں خلوص اور خود سپردگی کے جذبے وافر تھے اور یہ ناکام رہے۔ اس کے بعد فتوحات کا دور شروع ہوا جس میں شاید جسمانی اور غیر جسمانی تقاضوں کی تکمیل کا جذبہ ہی بنیادی تھا، اور جب یہ اظہار یعنی یہ جذبہ اظہار پا چکا تو اس کے ساتھ ہی محبوبہ کا جسم اور اس کی شخصیت بھی آہستہ آہستہ ذہن سے محو ہوتی گئی۔ اس کا برملا اظہار دو بہنوں سے بیک وقت جذباتی تعلق کے اعتراف میں ہوا ہے۔ یادوں کی برات صفحہ نمبر 540 سے لے کر 555 تک یہ پیکر تراشی دیکھی جا سکتی ہے، اور اسی دوران ایک ادھیڑ عمر کی انگریز نرس سے اختلاط کا تذکرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان سب میں اس سنجیدہ اور گہرے لگاؤ کی کمی ہے جو میر تقی میر کے واسطے سے اردو شاعری میں عشقیہ شاعری کی پہچان بن گیا تھا، یعنی وہ سنجیدہ اور گہرا لگاؤ جس میں کمٹمنٹ ہے۔ سیدھے سادے لفظوں میں کہیں تو یہ جسمانی تجربہ تو ہے مگر گہرا داخلی تجربہ نہیں ہے، اور یہی انداز جوش کے زیر اثر اردو شاعری کے سراپا میں سرایت کر گیا ہے۔ میر تقی میر کی شاعری میں عشق کو لے کر جو لگاؤ ہے، جو سنجیدگی ہے، جو کمٹمنٹ ہے، وہ ہمیں آگے چل کر فراق گورکھپوری کی شاعری میں بھی کسی حد تک دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن وہ جو سچا جذبہ، وہ جو حقیقی لگاؤ ہمیں میر تقی میر کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ عدیم النظیر ہے۔ جب ہم جوش ملیح آبادی کی طرف مراجعت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جسمانی ضرورت پوری کرنے والی ہستی کے طور پر وہ عورت کو دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں وہ عشق کو جسمانی سطح پر محسوس کرنے کی طرف آتے ہیں، یعنی جسے محرک نشاط تو کہا جا سکتا ہے لیکن نہ تو رفیقہ حیات قرار دیا جا سکتا ہے، نہ زندگی کے کارواں کو آگے بڑھانے والی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی گویا اپنی کوئی ہستی نہیں ہے۔ فراق گورکھپوری کے یہاں بھی ہمیں ان کے خطوط میں ایسی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، اور جوش ملیح آبادی کی سوانح حیات خود نوشت سوانح حیات یادوں کی برات میں بھی یہ صورتحال محسوس کی جا سکتی ہے۔ بلکہ جوش ملیح آبادی مردوں کے اور خصوصاً عاشق مزاج نوجوانوں کی جنسی تسلی کا سامان ہے، یعنی یہ صورتحال۔ حد تو یہ ہے کہ جوش ملیح آبادی کو پڑھی لکھی خواتین بھی ناپسند تھی کہ بقول ان کے گھر لوٹے تو محترمہ اخبار کا مطالعہ کر رہی ہے،
گویا چشمہ لگائے مولوی نصیر الملت تشریف فرما ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم جوش ملیح آبادی کی اس فکر کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں اینٹی فیمنسٹ اپروچ کے عامل انسان نظر آتے ہیں، جو عورت کو صرف اور صرف کموڈیٹی سمجھتے ہیں۔ اس لحاظ سے جوش کی اس فکر کی گرفت لازماً بنتی ہے، لیکن عورت کے مذکورہ تصور نے بھی جوش ملیح آبادی کے زیر اثر اردو شاعروں میں رواج پایا، اگرچہ اس میں بعد کے دور میں ہمیں فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ اردو شاعری میں رندی و سرمستی کا رجحان جوش ملیح آبادی کا اس ضمن میں خاص حصہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بڑا حصہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری میں عورت کی ذہنی و فکری آزادی کی صورتحال خوشکن حد تک نہیں ہے۔ جوش ملیح آبادی عورت کو کموڈیٹی تصور کرتے تھے، جو کہ ان کی ایک لحاظ سے رد تانیسی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے بعد اسرار الحق مجاز اور فیض احمد فیض کی شاعری میں عورت کو آزادانہ حیثیت حاصل ہوئی، لیکن اس پر بھی عورت کو رفیق حیات کا درجہ نہیں مل سکا جو دوسری ادبیات میں اسے میسر ہے۔ شراب اور عورت کے بعد تیسری بنیادی خصوصیت تھی جوش کی انقلابی شاعری۔ یہ محض صحافتی انداز نہیں تھا، بلکہ ایک نئی روایت تھی جس کا آغاز جوش ملیح آبادی ہی سے ہوا۔ حد یہ ہے کہ حسرت موہانی کی زندگی قید و بند میں گزری اور وہ عمر بھر سیاسی طور پر بھی سرگرم عمل رہے، مگر ان کی شاعری کا سیاسی رنگ بھی اس طرح نمایاں نہیں ہو سکا تھا جتنا جوش ملیح آبادی کی انقلابی شاعری کا ہوا۔ جوش کے کلام میں انقلاب کا کوئی واضح منشور نہیں ملتا۔ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دور کی سیاست کے سامنے بھی آزادی کے حصول کے مقاصد کا تصور واضح نہیں تھا۔ اس کا انجام آزادی کے حصول اور تقسیم ہند کے دوران میں خود آزادی کے نام نہاد مجاہدوں کے درمیان کشاکش میں ظاہر ہوا، لیکن یہاں بنیادی مسئلہ صرف یہ ہے کہ جوش ملیح آبادی نے آزادی کی طرب کو شاعری کا موضوع بنا دیا اور آزادی کے جذبے کے پیچھے وہ ولولہ، وہ تڑپ اور وہ کیفیت پیدا کر دی جو اب تک محض عشق و عشقی ہی کو حاصل تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اردو شاعری فارسی شاعری کے تتبع میں عشق و عشقی کے دائرے میں ہی اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے تھی، اگرچہ میر و غالب کے یہاں زندگی کے دیگر معاملات، زندگی کے دیگر موضوعات اپنی بست و کشاد کے ساتھ اردو شاعری کا موضوع بنتے ہیں۔ جب ہم انقلابی خیالات کی بات کرتے ہیں، انقلابی نظریات کی بات کرتے ہیں، تو انقلابی نظریات اردو شاعری میں جوش کے حوالے سے خاص طور سے ایک نئے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوش کے زیر اثر شاعروں کی نئی نسل مذکورہ طرز احساس سے متاثر ہوئی اور انقلابی حیثیت کسی نہ کسی اعتبار سے اس دور کی شاعری کا امتیازی نشان بن گئی۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری انگریزوں کی محکومیت کے خلاف احتجاج اور مقاومت کی بلند آہنگ آواز ضرور تھی، اور اس
اور اس اعتبار سے، اس لحاظ سے انقلابی حیثیت کا پیش خیمہ نہیں تھی، لیکن اس میں شروع کے دور میں ماضی پرستی کے آثار بھی صاف نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ آزادانہ فکر کا مطالبہ کرتے ہیں، تو دوسری طرف حسین اور انقلاب لکھ کر حسین کے ذریعہ انقلاب کی حمایت بھی کرتے ہیں، یعنی تقریباً وہی عمل جو کانگریس کے لیڈر اور مسلم لیگ کے لیڈر اور ان کے فکر و عمل کی پہچان بن گیا تھا، جوش ملیح آبادی کے ہاں بھی ظاہر ہوا۔ اگرچہ وہ خود کو مذہبی تنگ نظری سے آزاد کہتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ واجد علی شاہی دور کے لکھنؤ سے اپنے جذباتی تعلق کا اظہار بھی کرتے رہے۔ ان ہمدردیوں اور ترقی پسندی کے باوجود کم سے کم جوش ملیح آبادی کی عاشقانہ شاعری، عاشقانہ زندگی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اعصابی ارتعاشات اور شہوانی محرکات ہی کو عشق سمجھتے رہے اور اس جذبے کی وارفتگی اور وارستگی سے کبھی آشنا نہیں ہوئے۔ ایک اور پہلو مذہب کے بارے میں جوش کا رندانہ بلکہ منکرانہ رویہ ہے۔ جوش ملیح آبادی کھلم کھلا مذہب کی ضرورت اور مذہب سے وابستگی کا انکار کرتے ہیں، اور یہ روایت دراصل کسی قدر ڈھکی چھپی اردو شاعری کی روایت رہی ہے۔ اس میں زیادہ واشگافی نیاز فتح پوری اور سجاد انصاری کی نثری تحریروں اور رسالہ نگار کے شماروں سے پیدا ہوئی۔ پھر انگارے کی اشاعت نے اسے اور تقویت بخشی اور یگانہ کی آزادانہ شاعری نے اسے اور مستحکم کیا۔ جوش تک یہ روایت پہنچی تو اس روایت کو ان کی ذاتی فکر نے اور زیادہ رچاؤ کے ساتھ اور زیادہ رچا بسا کر شاعری کا مزاج بنا دیا۔ سیاست اس وقت بھی مذہبی تنگ نظری کی شکار تھی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مذہب اور دھرم کو ایک طرف گاندھی آزادی اور سوراج کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ سوراج کہتے ہیں حقیقی آزادی کو، یعنی انگریز نوآبادیاتی دور میں سب کانٹیننٹ کو چھوڑ کر واپس گئے، تو اس کے بعد کیا سب کانٹیننٹ پورے کا پورا مکمل طور پر آزاد ہے؟ کیا پاکستان مکمل طور پر 1947 کے بعد پوری طرح آزاد ہے؟ ظاہر ہے کہ 1945 کے بعد کی دنیا اور 1945 سے پہلے کی دنیا دو واضح صورتحال کو پیش کرتی ہے۔ تو دوسری طرف یہی ہتھیار یعنی سوراج اور آزادی کا ہتھیار برطانوی سامراج ہندوستان کے لوگوں میں پھوٹ ڈالنے اور اپنے مطلب کے لیے انہیں برتنے کے لیے استعمال کر رہا تھا، جس کا نتیجہ آخر کار تقسیم ہند کی شکل میں رونما ہوا۔ جوش نے ایک طرف آزادی ہندوستان یعنی سب کانٹیننٹ کی آزادی کے لیے آواز بلند کی، لیکن یہ روح گردانی ان کے لیے محض سیاسی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ان کے ذاتی تجربات کا حصہ تھی۔ انہیں اپنی نجی دلچسپیوں اور نشاط انگیزیوں پر روک پسند نہ تھی، لہذا مذہبی پابندیوں سے بغاوت اختیار کی اور مذکورہ سلسلے میں من پسند نشاط و کیف کو زندگی کا آئین قرار دیا۔ یہ اور بات ہے کہ زمانہ وہ تھا جب مذہب اور دھرم کی سیاست میں چیرہ دستی بہت عام تھی۔ ایک طرف گاندھی
اس سے آزادی کی جدوجہد میں کام لے رہے تھے، تو دوسری طرف قائد اعظم اور مسلم لیگ اسی جذبے کو استعمال میں لا رہے تھے کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، اور پھر پاکستان کے نعرے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو بروئے کار لایا گیا۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ جب کہ ہندی میں انقلابی آوازیں مذہبی روپ اختیار کر گئی، مذہبی رنگ سے ہم آہنگ ہو کر اٹھی، اردو میں ہندی کے برخلاف آزاد خیالی کی روش اس درجہ عام ہوئی کہ 1947 تک مسلم لیگ کی حمایت میں اردو ادب میں کوئی آواز نہیں اٹھی۔ اسرار الحق مجاز کی پاکستان ہمارا نظم بھی کمیونسٹ پارٹی کے پاکستان نواز نظریے کی ایک لحاظ سے غمازی کہہ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ جوش ملیح آبادی کے زیر اثر اردو شاعری کی نئی نسل میں ذہنی اور فکری آزادی اور آزادی کا میلان بڑھا، عملی زندگی میں شراب نوشی کو نئی نسل میں مقبولیت حاصل ہوئی اور رندی و سرمستی کا رواج بڑھا۔ انقلاب کی خواہش اور انگریزوں کے تسلط کے خلاف غم و غصے کا اظہار شاعری کا اہم موضوع بن گیا، اور عورت کے سلسلے میں ایک نیا نقطہ نظر رائج ہوا جو دور قدیم کی طرح طوائفوں اور ارباب نشاط تک محدود نہ تھا، بلکہ ایک جذباتی اور مستی اور نشاط کا وسیلہ اور اظہار تھا۔ فراق گورکھپوری اور ادبی سماجیاتی تھیری، فراق کو بھی ادبی سماجیاتی تھیری کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری مانانم کے مکاتیب جو انہوں نے نقوش کے ایڈیٹر محمد طفیل صاحب کے نام لکھے، ان مکاتیب کا مطالعہ کر کے ہمیں ادبی سماجیات کی روشنی میں فراق گورکھپوری کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ فراق گورکھپوری نے محمد طفیل صاحب مدیر نقوش کے نام ایک خط میں اپنی ازدواجی زندگی کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، انہی کے الفاظ میں: 17 برس کی عمر سے، یعنی جب سے میری شادی ہوئی، میرا وجود غصے اور نفرت کا ایک پکا پھوڑا بن کر رہ گیا ہے۔ دوسری طرف شادی کا حوصلہ نہیں رہ گیا تھا اور بیوی کو مستقل طور پر اس کے میکے بھیج دینا یہ بھی بڑا ظلم معلوم ہوتا تھا، اس لیے ساتھ رہنا اور برابر غصہ و نفرت، بے دلی اور بد دلی کے ساتھ جیتے رہنا میرے حصے میں آیا۔ انکوٹ۔ مانانم کا صفحہ نمبر 53 ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی سے شدید تلخی کی وجہ سے دوسروں سے محبت کی تفصیل وہ خود اس طرح بیان کرتے ہیں، فراق صاحب ہی کے الفاظ میں، کوٹ: پہلا عشق 12 دسمبر 1914 میں ہوا، جو چند ہفتوں کی خوشگواریوں کے بعد ہی ناقابل برداشت ناکامی میں تبدیل ہو گیا۔ فراق صاحب کی تاریخ پیدائش خود ان کے بیان کے مطابق 28 اگست 1896 ہے اور 17 برس کی عمر میں شادی سے مراد یہ ہوئی کہ 1913 میں ہوئی تھی، اور اس شادی کے صرف ایک سال بعد 1914 کے پہلے عشق کا قصہ فراق صاحب نے اس طرح بیان کیا ہے گویا وہ اپنی پہلی شادی سے بہت زیادہ تنگ آ کر یہ اقدام کر رہے تھے، اور یہ پہلا عشق، فراق صاحب لکھتے ہیں، اور یہ پہلا عشق مجھ پر 10-12 برس تک مسلط رہا۔ دوسرا زبردست عشق 1.5-2 برس تک رہا،
پھر بغیر کسی انبن یا نا خوشگواری کے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ تیسرا عشق کئی برس بعد ہوا 1929 میں، جو اندازاً سال بھر اس طرح چلتا رہا کہ کبھی انتہائی خوشی اور کبھی انتہائی ناکامی۔ اس کے بعد 3 برس بعد ایک زبردست عشق ہوا جس میں اندازاً سال بھر خوش رہ کر بعد کو 8 آنسو رونے کی نوبت آئی۔ پھر 7 برس کے وقفے کے بعد ایک زبردست عشق ہوا جو 5-6 ماہ تک خوشگوار رہ کر ایک مستقل عذاب میں بدل گیا۔ شام عیادت اسی عشق کی دین ہے۔ فراق گورکھپوری صاحب اپنی نظم شام عیادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ اسی عشق کی دین ہے۔ اس کے بعد میرا موجودہ رومان، یہ خط 1953 کا لکھا ہوا ہے، 1950 میں شروع ہوا، اور یہ رومان شدید ہونے کے بجائے گہرا اور خاموش ہے، اور جذبہ محبت بہت مستقل اور متوازن ہے۔ انکوٹ۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو من آنم صفحہ نمبر 61 محمد طفیل صاحب کے نام فراق گورکھپوری کے جو مکاتیب من آنم کے نام سے شائع ہوئے تھے۔ متعدد رومانوں کے علاوہ طرز زند وابستگی کا بھی تذکرہ ہے اور جنس زدگی کے بھی مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلا ایک جگہ لکھتے ہیں، ویسے چھچھوڑے آدمیوں کی امرد پرستی کو سقراط یا بہت سے گمنام لیکن شائستہ تہذیب یا شائستہ عشق عشاق کی امرد پرستی سے کوئی نسبت نہیں۔ ہر امرد پرست غنڈہ یا شہدہ نہیں ہوا کرتا اور نہ مخرب اخلاق ہوتا ہے۔ ایڈورڈ کارپینٹر کی تصنیفات اس نازک مسئلے پر بہت بصیرت افروز ہیں۔ انکوٹ۔ فراق صاحب کی کتاب من آنم صفحہ نمبر 50 ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ فراق صاحب کی زندگی الہ آباد میں انگریزی پڑھاتے گزری، وہ یونیورسٹی میں انگریزی پڑھاتے، اور ان کی کتب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے بنگلے میں تنہا رہتے تھے، کبھی کبھی کوئی آ جاتا تو ادب اور آرٹ پر گھنٹوں گفتگو کرتے کہ گفتگو کا فن انہیں آتا تھا، اور ایسا کہ اگر انہیں اردو کا ڈاکٹر جانسن کہا جائے تو بیجان نہ ہوگا۔ امرد پرستی سے محدود حد تک انہیں شوق اور شغف تھا، لیکن عورتوں سے ان کے عشق کے بارے میں ان کے مندرجہ بالا اعتراف کے باوجود کوئی اور ثبوت یا شہادت فراہم نہیں ہو سکی۔ البتہ انہوں نے اپنے فلسفیانہ ذہن سے عشق اور عشقیہ شاعری کے بارے میں مبسوط نظریہ ضرور وضع کر لیا تھا، جس کا اثر اس دور کے ادب پر پڑا، اگرچہ ان کا طرز زندگی معاصرین کو متاثر نہ کر سکا۔ شراب نوشی انہوں نے بھی اپنے معاصرین کی طرح کی اور حسب معمول دھوم دھام سے کی، لیکن اس سے زیادہ اثر ان کے نظریات کے انوکھے پن کا ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں فراق صاحب کے الفاظ میں، کوٹ عام طور پر زندگی سے بیزاری یا ایک چھچھوڑی خوشی، یا یوں کہیے کہ اردو غزل کی فضا میں واسوخت کا اثر چھایا ہوا تھا، دوسری طرف سوز و گداز کے نام سے ایک خود رحمانہ مرثیت آ چلی تھی۔ اردو غزل میں جس چیز کو چکھ کر کام و دہن چٹخارا لیتے تھے وہ ایک تیز اور چرپرا زہر تھا، اور صحت مند غذا اردو میں بہت کم تھی جسے امرت کہتے ہیں۔ انکوٹ۔ صفحہ نمبر 67 منان۔ اس کا تدارک فراق گورکھپوری نے ایسی شاعری سے کیا جو بقول ان کے یہ بتائیے کہ دنیا اور دنیا کی زندگی سے پاکیزہ نہ کوئی خدا نہ کوئی عقبہ،
میری بہترین نظم ملاحظہ کی جا سکتی ہے. محمد حسن عسکری, صفحہ نمبر 174. جو روحانیت سے لبریز پیگنزم کفر کے نغمے سنا سکے اور اس میں روحانیت کی وہ تمام خوبیاں جلوہ گر اور اجاگر ہو جائیں جو اس قوم کی تہذیب میں ملتی ہیں, جس قوم نے رامائن اور مہا بھارت, سیتا, شکنتلا, کرشن, بدھ اور ہندوستان, غیر منقسم ہندوستان کے قدیم آرٹ اور کلچر کو پیدا کیا. ایک جگہ مانانم میں لکھتے ہیں, کوٹ, تصوف کا سہارا لیے بغیر مجازی دنیا کی پاکیزگی اور خیر و برکت کا احساس کرانا میری عشقیہ شاعری کا مقصد رہا ہے. ان کوٹ. ملاحظہ کیجئے صفحہ نمبر 29. مانانا. ان کی شاعری ان تقاضوں یا ان تصورات و اقدار کو کس حد تک پورا کر سکی ہے یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے. یہاں اس رویے پر غور کرنا ہے جسے فراق صاحب نے جذبہ عشق کے ارتفاع سے تعبیر کیا ہے, جسے انہوں نے جذبہ عشق کے سبلائم سے تعبیر کیا ہے. گھریلو زندگی سے بے تعلقی اور گھر کے باہر کی عورتوں سے دل بستگی کا دعویٰ, اور پھر اس قسم کی واردات کو غرقے مے ناب کرنے اور پھر ان پر نظمیں لکھنے کا رواج چل پڑا, اور مذکورہ روایت یا فیشن کو جوش ملیح آبادی کے بعد فراق گورکھپوری سے بھی بڑی مدد ملی. اس کے ساتھ مذہب سے بیگانگی اور بقول فراق کوٹ زندگی کی پاکیزگی کو خدا اور عقبہ کے تصور سے ان کوٹ آزاد کرانے کی روش بھی چل نکلی, اور اس کوشش میں ذہنی طور پر بغاوت اور جسمانی طور پر آسودگی اور سماجی طور پر ممنوع آسودگی کا بھی چلن نام ہو گیا. حد یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھی یہ روش مقبول ہوئی جو یا تو محض متشاعر تھے یا شاعری اور شاعروں سے محض دلچسپی رکھتے تھے. فراق گورکھپوری آرٹ اور ادب کے تناظر میں یہ بات تو طے شدہ ہے کہ فراق گورکھپوری نے عشقیہ شاعری کے بارے میں اپنا ایک مبسوط نظریہ قائم کر لیا تھا جس کا اثر اس دور کے اردو ادب پر بھی پڑا. لیکن فراق کا طرز زندگی ان کے معاصرین کو متاثر نہ کر سکا. ان کا وے آف لائف ان کے معاصرین کو متاثر نہ کر سکا. غرض اس وقت تک جگر مراد آبادی, جوش اور فراق گورکھپوری کے طرز زندگی وے آف لائف سے جو عام روایت بنی یا متشکل ہوئی, اس کے اگر ہم اوصاف کے بارے میں بات کریں تو وہ اس طرح ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. شراب نوشی, خواہ شراب کا جواز دکھ درد کو بھلانا ہو, جگر مراد آبادی, یا پھر مقررہ وقت پر مکروہات دنیاوی سے نجات حاصل کر کے نشاط و کیف جوش ملیح آبادی, یا پھر ایک گونا بے خودی و سرشاری فراق گورکھپوری, رندی و سرمستی اور آزاد خیالی, مذہب کی سخت گیری کی مخالفت جو جگر مراد آبادی اور جوش کے واضح طور پر دیکھنے کو ملتی ہے. جگر مراد آبادی کا شعر ہے, اے رحمت تمام میری ہر خطا معاف, میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا, میں انتہائی شوق میں گھبرا کے پی گیا. عورت کا نیا تصور, اس سے قبل جس عورت سے عشق و عاشقی کا اظہار کیا جاتا تھا وہ داغ کے طور پر یا داغ کے دور تک طوائف ہی ہوتی تھی, داغ دہلوی کے دور تک, یا
اس میں وہی ناز و ادا دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن حسرت موہانی اور فانی بدایونی کے دور سے محبوبہ کا نیا تصور سامنے آیا، انقلاب کا تصور، کسی نہ کسی شکل میں آزادی کا تصور، اور آزادی کے حصول کے لیے انقلاب کی حمایت میں سر بکف ہونے کا تصور بھی عام ہو گیا، اور حسرت اور جگر مراد آبادی جیسے غزل گو شعراء بھی آزادی کے مضامین نظم کرنے لگے، زندگی کا غیر معمولی انداز اختیار کرنے کا تصور۔ یوں بھی برطانوی دور کے غیر منقسم ہندوستان میں روزگار کی آزادیاں میسر نہ تھیں، خاص طور پر شاعروں اور ادیبوں کے لیے، اور ان میں بھی آزاد خیال ادیبوں کے لیے یہ دشواریاں اور بھی زیادہ تھیں۔ دروازے کھلے ہوئے تھے تو یا تو اخبارات و رسائل کے لیے، یا پھر فلم کے لیے گانے لکھنے کے، یا پھر یونیورسٹی یا کالج میں ملازمت کے، اور یہ سبھی ذرائع نہایت محدود تھے اور ان کے اپنے مسائل تھے۔ اس لیے شاعر کا عام رویہ مذکورہ پابندیوں سے آزاد رہنے کا تھا، اور اسی لیے اکثر وہ مفلس اور قلاش رہتے تھے۔ کچھ گزر اوقات کی صورت تھی تو وہ مستقل طور پر نہ تھی، کچھ مشاعروں، کچھ سرپرستوں اور کچھ ادبی محفلوں سے یافت ہو جاتی تھی، یا پھر خاندانی وراثت یا والدین کی مدد کام آتی تھی۔ فراق صاحب کے بعد اگر ہم میرا جی کو دیکھیں، میرا جی ظاہر ہے اس صورتحال، مذکورہ صورتحال میں پنجاب سے میرا جی نے اپنے شعری مزاج میں ایک تبدیلی پیدا کی۔ میرا جی کا نام ثناء اللہ تھا، کشمیری تھے اور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ والد چمپانیر کے قریب بانول میں چھوٹی ریلوے لائن پر اسسٹنٹ انجینئر تھے۔ یہاں بعد کو بلوچستان کی کوہستانی ماحول نے ان کے احساسات کی تشکیل کی۔ میرا جی کی شاعری کے اثرات سے مفصل مباحثہ تو مقصود نہیں ہے، لیکن میرا جی کی ذاتی زندگی، ٹیڑھے میڑھے زاویوں کے کچھ اثرات معاصرین پر ظاہر ہے کہ ان کے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ میرا جی کے نزدیک فن اور محض فن ہی پوری زندگی کا مرتبہ رکھتا تھا، اور اسے بھی وہ محض اپنی ذات کے آئینے میں ہی دیکھنا اور سمجھنا چاہتے تھے۔ میرا جی کے طرز زندگی کے اثرات خاصے محدود رہے، خاص طور پر ان کی جنس زدگی اور بعد کے دور میں ان کی نراجی کیفیت اور بے راہ روی کے اثرات، جنہیں خود میرا جی اپنے کمپلیکسز سے تعبیر کرتے تھے اور انہیں اپنی شاعری کی تخلیقی ندرت کی اصل قرار دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایلیمنٹ کہاں سے آیا میرا جی کی شاعری میں؟ میرا جی کی شاعری میں یہ ایلیمنٹ فرانسیسی علامت نگاروں کے یہاں سے آیا۔ اس ضمن میں یہ لطیفہ غور طلب ہے کہ جب مرض الموت میں مبتلا تھے، یا اس سے کچھ پہلے کسی دوست نے ان کا نفسیاتی طور پر علاج کرانے کی پیشکش کی تھی، جس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اچھا ہونا نہیں چاہتا، کہ یہ کمپلیکسز ختم ہو گئے تو میری فنی تخلیق ختم ہو جائے گی اور میں فنکار نہ رہوں گا۔ میرا جی نے اس طرح کے طرز زندگی کو شعوری طور پر اپنایا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں پٹی لپیٹے ہوئے، دو لکڑی کے گولے سنبھالے، ہفتوں سے نہائے دھوئے بغیر، شکن آلود کپڑے پہنے، بڑی ہوئی داڑھی اور سر کے بالوں کے ڈھیر کے ساتھ وہ بے نیازانہ گھومتے تھے اور کھلے عام بھنگ، چرس اور کبھی کبھی شراب سے شوق کرتے تھے۔ اور اس طرح کے طرز زندگی کے دوران جو ان کے دل و دماغ پر گزرتی، اسے بے محابہ اور بلا کسی بناوٹ اور تصنع کے بغیر شاعری میں ابہام اور اپنے طرز بیان کی اشاریت اور نجی سمبولزم کے ذریعے نظم کرتے رہتے تھے۔ شاہد احمد دہلوی کی مرتبہ کتاب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، یا شاہد احمد دہلوی نے جو ان کا خاکہ لکھا ہے اس خاکے کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے ان کی
ظاہری حیت، ظاہری صورت کا پتہ چل جاتا ہے. یہ سب کیفیات اگر ہم علامت کے ضمن میں بات کریں تو میرا جی کے یہاں جو علامت نگاری کا سارا سلسلہ ہے وہ فرانسیسی سمبولزم سے آیا ہے. یہ سب کیفیات اور یہ طرز زندگی تو ان کے معاصرین میں بھی سوائے چند شاعروں کے کسی نے اس انداز کو، اس وے آف لائف کو نہیں اپنایا، لیکن ان کی شخصیت کا اثر ان کے فن سے زیادہ ہوا. کچھ تو اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں فرانسیسی انحطاط پسندوں کے اثرات اردو ادب پر نمایاں ہو چکے تھے، اور کچھ سبب یہ تھا کہ مروجہ اقدار و تصورات کے خلاف ایک روش عام جڑ پکڑ رہی تھی. اگرچہ اس کے متبادل راستے واضح نہ تھے، اس کا بھرپور اظہار انگارے کے افسانوں اور پھر انگارے جیسی کتاب کی ضبطی کی شکل میں سامنے آیا. یہ بات ظاہر ہے کہ اب ذہنوں سے محو ہو چکی ہے کہ برطانوی حکومت نے انگارے پر جو پابندی لگائی تھی وہ اس کے افسانوں کے فحاشی اور بعض مقامات پر خدا اور مذہب کے مروجہ تصورات کی بے باکانہ مخالفت اور تضحیق کی پاداش میں تھی، نہ کہ سیاسی مخالفت کی بنا پر. یہی روش آگے چل کر نون میم راشد کی نظموں میں راہ پا گئی. مثلا نون میم راشد کی نظم دریچے کے قریب، اگر ہم نون میم راشد کی بات کریں، خدا کا جنازہ لیے جا رہے ہیں فرشتے اسی ساحر بے نشان کا جو مغرب کا آقا ہے، مشرق کا آقا نہیں ہے. اسی مینار کے سائے تلے کچھ رات بھی ہے، اپنے بیکار خدا کی مانند اونگتا ہے کسی تاریک نہاں خانے میں. ایک افلاس کا مارا ہوا ملائے حزین، ایک افریت اداس 300 سال کی ذلت کا نشان، ایسی ذلت کے نہیں جس کا مداوا کوئی. اس کے علاوہ میرا جی اور راشد دونوں کے ہاں عورت کا جو تصور ہے وہ محض ان کی اپنی ذاتی تسکین کے ذریعے کے طور پر ہے، یا پھر پوری نسل کا اور ملک اور قوم کی مظلومی اور بیچارگی کے انتقام کے طور پر ہے. عورت کی اپنی کوئی ذات نہیں ہے، اس کی اپنی پسند یا ناپسند نہیں ہے، اس پر محض تسلط اور استحقاق کا نفاذ ہونا چاہیے. نون میم راشد کے یہاں تو جس عورت کا تصور بار بار ابھرتا ہے وہ مغربی عورت ہے، وہ وائٹ عورت ہے، وہ نان وائٹ نہیں ہے، اس کی اپنی پسند یا ناپسند نہیں ہے، اس پر محض تسلط اور استحقاق کا ہونا چاہیے، نفاذ ہونا چاہیے. خود اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی جوش ملیح آبادی اور فراق کے زمانے کی عورت میں جو طوائف سے مختلف تو ہے لیکن محض مرد کے جنسی جذبات کی تسکین کا ذریعہ ہے. اور میرا جی اور راشد نون میم راشد کے ہاں عورت کے رویے میں فرق ہے تو صرف اتنا کہ میرا جی اور نون میم راشد کے ہاں عورت کے جنسی تسکین کے مطالبے کے ساتھ ساتھ محض نفسیاتی اور سماجی حد یہ ہے کہ سیاسی الجھنیں بھی شامل ہو گئی ہیں. بقول نون میم راشد ارباب وطن کی بے بسی کا انتقام بھی سفید فام عورت وائٹ سے اختلاط کے ذریعے لیا جا سکتا ہے. عشق ہے تو کوئی والہانہ جذبہ نہیں، محض ایک جسمانی مطالبہ ہے جس میں اور بھی مختلف قسم کی الجھنیں شامل ہو گئی ہیں. چنانچہ نون میم راشد اور میرا جی دونوں کے ہاں عشق گویا تکمیل ذات کا حصہ ہے جس میں عورت کا استحصال بلکہ اس پر فتح ایک مرکزی کردار کی حیثیت کی حامل ہے، اور یہ پرانے دور کے عشقیہ جذبے سے مختلف ہے. ایسے دور میں غیر منقسم ہندوستان سے تعلیم پانے کے لیے انگلستان میں جا بسے نوجوانوں کے دل کی دھڑکنیں بھی اچانک تیز ہو گئیں، اور ان کے غم دوہرے تھے. ایک طرف غلامی کا غم جو داغ بن کر ماتھے پر ابھر آیا تھا، دوسری طرف مغرب میں فاشزم اور نازیزم کے عروج کا غم تھا، جو ان کے لیے تو عام انسان کی طرح زندگی کا خواب دیکھنا بھی اس دور کی نوجوان نسل
کی اگر بات کی جائے ناممکن بنا دیا گیا تھا. اس میں وزیر حسن کے فرزند جنہیں سر وزیر حسن کا خطاب ملا تھا انگریز کی طرف سے، ان کے فرزند سید سجاد ظہیر بھی تھے، جو ان دنوں انگلستان میں زیر تعلیم تھے اور یورپ میں شمع کی رومانی روشنی میں بیٹھے حافظ کی غزلیں گنگنایا کرتے تھے اور آنے والی حسین زندگی کے خواب دیکھا کرتے تھے. یوں بھی زمانہ رومانٹکس کا تھا، دردمندی میں کیف ڈھونڈنے والوں کی کمی نہ تھی. بننے بھائی کہ ان کا گھر کا نام یہی تھا سید سجاد ظہیر کا. رومانی الجھنوں کا کوئی حل سجھائی نہ دیتا تو قلم اٹھاتے اور نعیم کے کردار میں خود کو ڈھال کر کبھی لندن کی ایک رات نوی لکھتے، کبھی بیمار کے عنوان سے ڈرامہ، اور کبھی ملک راج آنند اور ہیرن مکھرجی جیسے دوستوں کے ساتھ مل کر قلم کے ذریعے انقلاب لانے کے منصوبے بناتے. بالآخر جذبہ دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوئے تو واپس وطن آ کر اقبال، ٹیگور اور پریم چند سے رابطہ قائم کیا اور ترقی پسند ادب کی بنیاد ڈالی. کوئی کچھ سمجھا، کوئی کچھ، مگر ادبی محاذ پر ایسی ہلچل پیدا ہوئی کہ پورا منظر نامہ ہی بدل گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ شاعروں اور ادیبوں کی زندگی اور طرز فکر بھی تبدیل ہو گیا.